سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ ختم خواجگان یہ ذکر کا بہت اہم حصہ ہے. خواجگان نقشبند کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے صدیوں سے، خصوصاً نقشبندی سلسلے میں یہ طریقہ ہے ذکر کرنے کا. الحمدللہ حضرت قدس اللہ نے بڑی عنایت فرمائی اور پورے سلسلے میں اس عاجز کو اجازت فرمائی تھی سلسلے کی. یہ آپ لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے اس ملک کا، لکھ کے اجازت دی تھی حضرت نے. اس طرح ہمارے سلسلے میں کوئی اور لوگ نہیں کرتا، یہ تو کرتے ہیں لیکن یہ اہتمام اس طرح ہمارے یہاں حکم تھا حضرت کا کہ جب بھی ذکر شروع کرو مجمع کا تو اس سے پہلے ذکر خواجگان کرو اور باقاعدہ اپنے کلمات لکھ کے ان کی تعداد بتائی اور پھر بتایا کہ کس طرح تمام جو نقشبند سلسلہ مجددی مرتضویہ کے ہمارے بزرگ ہیں ان سب کو اس کو احسان ثواب کرنا ہے. تو بڑی ہسٹری ہے اس کی الحمدللہ، کیونکہ ایک تصوف ہے اور ایک غریب چیز ہے یہ روحانیت جو ہے کہ اس کے کوئی ثبوت ایسے نہیں ہے. موسٹلی چیزیں کشف پر ہوتی ہیں اور بزرگان دین جو اس میں افعال ظاہر کرتے ہیں، جیسے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نایاب اس سلسلے کے بزرگ ہیں کہ آدھا سلسلہ جو آپ کو کشف کے ذریعے دیا گیا سر تمام مراقب آ جاتے ہیں اور آپ کو اس مقام تک پہنچایا گیا اور دکھایا گیا. بڑے بڑے مقامات تھے کہ بڑے بڑے مشائخ دنگ رہ گئے سن کر کے اللہ نے کیسی چیز عطا فرمائی. تو یہ ایک روحانی سلسلہ ہے. اس میں سب سے پہلے آدمی کو جان لینا چاہیے کہ جو سلسلے کے اصول ہیں صرف یہ ذکر تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان جب اللہ کے فضل سے اس طرف آئے تو اس کی منزل بہت اونچی منزل ہے. یہ یاد رکھیں، بہت اونچی منزل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس ماں ذکر کر لیا ختم ہو گیا، نہیں، بہت بہت بڑی اونچی ہے منزل ہے جس راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک سب کو اس منزل تک پہنچائے. یہ نقشبند کا کمال ہے کہ ساری منازل جو طے ہوتی ہیں، اس میں جتنی منازل طے ہوں گی سلوک کہتے ہیں اس سلسلے میں، جو وہ ساری کی ساری جو ہے فیض پر منحصر ہے. فیض پر منحصر ہے. فیض ایک بلیسنگ ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے ایسا کہ وہ جو سینہ بہ سینہ چلتا رہتا ہے. ہمارے نقشبند سلسلے میں زبان سے، کلام سے، بولنے سے کچھ حاصل نہیں. یہ خود بخود الحمدللہ ایک نور ہوتا ہے جو ٹرانسفر ہوتا ہے. جتنے بھی مرید 1000 2000 جتنے بھی اس مجمع میں شامل ہیں، یہی نہیں کہ بس یہیں کے لوگ، جہاں جہاں عورتیں مرد شامل ہیں الحمدللہ سب تک اس نور کی گردش شروع ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے روحانی سب دروازے ہٹ جاتے ہیں، دیواریں شواریں جہاں بیٹھے ہوں گے وہ ایک میدان سے خود بن جاتے ہیں روحانی. یہ سب کشف دیکھا ہے لوگوں نے جو بزرگان دین ہے. ایسے تو نہیں سلسلہ بنا، یہ طریقے بنے، یہ باتیں سمجھ آئیں یہ کیسے ہوتا ہے. تو اس میں جانا ہو تو بہت احتیاط سے الحمدللہ اس راستے پہ چلنا چاہیے. خطرناک نہیں ہے
کوئی ایسی بری بات بھی نہیں کہ آدمی سزائیں شروع ہو جاتی ہیں، بالکل نہیں، تو اللہ کے فضل والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو اس میں تو جس قدر بھی آدمی سمیٹ سکتا ہے آدمی سمیٹ لیتا ہے. بہت کچھ اللہ کھول دیتا ہے انسان کے. اب آپ یہ دیکھیں گے کمال ہے الحمد، جس ضبط کے ساتھ اللہ نے اس نقش بندی سلسلے میں جو رکھا ہے، یہ ساری اللہ کی رحمت اور بزرگان دین کی برکت ہے. یہ وہ الفاظ دہرائیں جو حضرت فرماتے تھے. کہ جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور بزرگان دین کی برکت ہے، ان سے چلتا ہے معاملہ. اور یہی نہیں ہے، میں آپ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جس وقت انسان ذکر میں بیٹھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آسمانی یہ جو روحانی فضا تبدیل ہو جاتی ہے، اور جہاں جہاں بھی جو آج کل جس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس نے ایک نیا رنگ اختیار کیا سلسلے میں. ہاں میں بتایا نا، صدیوں کے ساتھ یہ سلسلہ بدلتا رہتا ہے، اس میں عجیب چیزیں آتی رہتی ہیں. تو آج کے جیسے ہم ماڈرن ہیں، سائنٹیفک چیزیں ہیں، ہمارے دماغ کیسے ہیں اور لاجیکل چلتے ہیں، تعلیم میں آگے بڑھ گئے ہیں، ہمارے ریزننگ بڑھ گئی ہیں، بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں. تو اللہ پاک اس پہ اللہ نے تو اپنی معرفت دینی ہوتی ہے، تو اس کو پھر اسی سانچے کے انسان کو پیدا فرماتے اس سے سلسلہ شروع کرا دیتے ہیں. پہلے کوئی شیخ ہوتے تھے، ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی تھی. کسی اس نے دیکھ رہا کسی کے پاس ڈگری ہے، یا ایم ایس سی کی ہوئی ہے، یا ایم ایس جیولوجی کی ہوئی ہے، یا جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں. لیکن آج کے دور میں اللہ تعالیٰ ایسے مشائخ مقرر فرما دیتے ہیں کہ وہ منزی ہوتے ہیں بالکل دنیا کی تمام معلومات کے ساتھ. اور ظاہر جو انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں کہ جس پہ دنیا فخر کر رہی ہوتی ہے، جب ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ وہ مناظر پہ لے جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ذرے کے برابر چیز ہی نہیں ہے. جس کو ہم بہت بڑا علم سمجھتے تھے تو آئی کچھ نہیں. تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پھر وہ الحمدللہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں. بڑے سے بڑے سے بڑا طبقہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، نہیں پتہ ہی کچھ نہیں یہ علم کیا ہوتا ہے. لیکن جب سربراہی ایسا ہو کہ پورے علم کا ماسٹر ہو تو پھر کوئی کیا نقطہ کرے گا؟ ہوتا ہی کچھ نہیں. یہ سٹائل ہے. بتا یہ رہا ہوں کہ جب سلسلے میں انسان جاتا ہے اور پہنچتا ہے الحمدللہ، تو ایک چیز ہے سب سے پہلے سوچے کہ جو کچھ ملتا ہے یہ بلیسنگ ہے، اور بلیسنگ ہوتی ہے مشائخ کرام کی، اور کچھ نہیں ہے، صرف کچھ نہیں ہے. اس لیے جب ہم اپنے ذکر کو بیٹھتے ہیں، ذکر شروع کرتے ہیں، اور اللہ کے رحم سے جب مجمع ہو جاتا ہے، جمع پوری دنیا کے اندر خود بخود بیچارے کوئی جاگ رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، ایسے لوگ اس سے جاگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. مدینے میں ہوگا، مکے میں ہوگا، ریاض میں ہوگا، جدہ میں ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، پوری دنیا میں الحمدللہ عورت مرد سب جو ہے سو مصروف ذکر ہوں گے. بالکل صاف شفاف آواز جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے کھول دیتے ہیں اللہ پاک. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں. بتائیں، تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ اللہ کی اور مشائخ کرام کی فیض و برکات آتے ہوں گے الحمدللہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی جس سلسلے میں بیٹھتا ہے تو فوراً ہمیں ایک چیز کی ضرورت جو پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ مشائخ کی توجہ. اگر ہمارے ساتھ مشائخ کی توجہ نہیں ہوگی تو پھر ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. ہم ایک اونچی مندی کی طرف آئے ہیں، اور یہ بے چوں اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب انسان کو فیض پہنچنا شروع کرتا ہے تو وہ محسوس کچھ بھی نہیں کرتا. بالکل بے کیف چیزیں ہیں یہ انسان کے اندر اترتی ہیں. اس میں لذت آنا، مزہ آنا، لطف آنا، جذب ہونا، کیفیت بننا، حال بننا، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. یاد رکھیں اکثر مریدین جو فیل ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب ان کو مزہ یا ایسی چیزیں تلاش کرتے کرتے جو کبھی سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ سلسلے کا یہ ایک عجیب رنگ ہے، نقش سلسلے کا بڑا عجیب رنگ ہے. اللہ پاک کی عجیب حکمت ہے کہ ہم جیسے جاہلوں کو پکڑ جمع کرتے تو
کر کے پھر اتنا لمبا مجاہدہ کراتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ میٹھی چیزیں کھلاتے ہیں اللہ پاک. آپ ہمیشہ دیکھیں گے جب بھی آدمی داخل ہوگا نا سلسلے میں اور جو اس کو ذکر دیا جائے گا تو اس پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ایک جذب طاری ہو جاتا ہے, جوش بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کا. لیکن یہ کیفیت تک ایک حد تک ہوتی ہے, پھر ظاہر ہو جاتی ہے. تو اب یہاں لوگ اس لیے رہتے ہیں, اسی لذت کی تلاش میں رہتے ہیں, اسی مزے کی تلاش میں. وہ سمجھتے ہیں اللہ کے ذکر کا مقصد یہی تھا کہ مزہ آئے, کیفیت بنے, دل میں سرور آئے. اگر یہ چیزیں نہیں ملتی تو ان کے اپنے ذہن کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذکر نہیں ہو رہا, بس ہم تو فیل ہو گئے, پتہ نہیں کوئی وجہ ہے, ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے, ہمارا معاملہ ختم ہو گیا ہے. تو وہ پھر کیا ہے, پیچھے جانا شروع ہوتا ہے. خبردار زندگی میں کبھی یہ دھوکہ نہ کھانا, کبھی دھوکہ نہ کھانا یہ کہ مزہ نہیں آ رہا, لطف نہیں آ رہا, فلاں ہو گیا ہے دل, کبھی نہ کرنا. یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی اور ذکر سے آپ انسان غائب ہو جاتا ہے, شیطان پار کر جاتا ہے. ہمارا مقصد ایک ہے کہ اللہ کو یاد کرنا. انسان اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے پراپر طریقے کے ساتھ, اللہ کے فیضان اترنا شروع ہو جاتے ہیں, فیضان اترتے ہیں. میرے حضرت کا پھر ایک سینٹینس پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. فرماتے تھے کہ رجوع اللہ کرو, مٹ جاؤ, مٹو, مٹا دو, مٹا دو. جس وقت اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے بذریعہ ظاہر ذکر, جس وقت اللہ کی رجوع کرنے کے ایک یہ ہے طریقہ کہ جس وقت بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت بے انتہا اترنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لفظ وہ لوگ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں چیزیں. اب کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور رات کو وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, آپ اپنے ذکر میں بیٹھ گئے تو سمجھیں اللہ کی رحمتیں بے انتہا اترنا شروع ہو گئی. منفرد انسان بن گئے آپ اس وقت اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے. ہر انسان تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن جو مشائخ تو دیکھ کے پھر بتاتے ہیں ہم نے یہ دیکھ لیا, ہماری باتوں پہ یقین کرو, ہمارا ہاتھ پکڑا ہے. تو صبح اٹھ کے ذکر کرو گے جو تمہیں شیخ نے دیا ہوا ہے, شام کو کرو گے, کیفیت کی طرف نہ جانا, بس سمجھ لینا کہ اس وقت یہ حالات ہو گئے ہیں. جس وقت تم نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو چکی ہے. لذت آئے نہ آئے, مزہ آئے نہ آئے, کیفیت آئے نہ آئے, الحمدللہ, لیکن اللہ کا ذکر آئے, اللہ کا نام آئے زبان پہ. تو اس کے لیے ہمیں کس طرح فیض پہنچتا ہے کہ بلیسنگ ہے. اور بلیسنگ ساری کہاں سے پہنچتی ہے؟ یہ سینہ خواجہ خان یا مشائخ جو ہوتے ہیں سلسلے کے, ان سے بترتیب اسی طرح پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. جس کے ایک نقشہ کھینچا ہے مشائخ نے کہ جس وقت بیٹھو اللہ کے ذکر میں ایسے بیٹھو کہ جیسے شیشوں سے تمہارے سینے جڑے ہوئے ہیں, تمہارے سینے. اب ایک چیز لازم ہے آپ لوگوں پر, یہ بتاؤں بہت ضروری ہے کہ ہمیں سب کو یہ جو ہے شجرہ زبانی یاد ہونا چاہیے. شجرہ زبانی یاد ہونا چاہیے. ہر ہمارے جو مشائخ ان کے نام گرامی باقاعدہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ان کی ہسٹری پتہ ہونا چاہیے, ان کی کیفیات پتہ ہونا چاہیے. اس عاجز نے کتاب لکھی تھی سلاسل نقشبند سلسلے. یہاں پہ ایک بات ضمن عرض کر دوں کہ جب کوئی شیخ ہوتا ہے یا کوئی جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی ہر چیز میں برکت رکھتا ہے اللہ پاک. تو منشاء الہی سے اس کے قلم چلتے ہیں, باتیں نکلتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ سارا مخلوق کے لیے ہوتا ہے. اس میں اپنا کوئی ذاتی چیز نہیں ہوتی. اگر وہ کچھ لکھنے بیٹھے گا تو وہ کیا ہوگا, اپنے لیے نہیں کر رہا, نہ اپنی شہرت کے لیے کر رہا, اپنے نام کے لیے کر رہا, نہ پیسے کس لیے کر رہا ہے, وہ مخلوق کو دینی ہے چیز. اللہ نے کچھ مخلوق کی توجہ اس کی طرف کر دی ہے تو اس نے مخلوق کو چیز پہنچانی ہے. ایک چیز نقطہ صحیح جو مرید ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریر شیخ کی طرف سے نکلے تو نکلتی مشکل سے, میں بتا دوں گا کئی ٹاپک سوچتے رہے آپ نہیں لکھ سکیں. اللہ وہی لکھواتا ہے جو چاہتا ہے لکھوانا. عرصہ ہو گیا مجھے, آج تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گیا, 30 سال ہو گئے
وعدہ کر کے آیا تھا میں گدائی شریف میں کہ میں حضرت صاحب کی حیات پہ لکھوں گا. قلم اٹھاتا ہوں چلتے ہی نہیں، بلکہ جو اللہ لکھوانا چاہتا ہے وہ چلتا ہے. اللہ کی حکمت تو کچھ اور ہے، کچھ چاہتا ہے کہ مخلوق کے لیے چیز زیادہ فائدہ چیز مند چیز ہے. تو مجھے پتہ نہیں، خواب نظر آتا ہے کہ میں نے کتاب سلاسل نقشبند لکھی تھی، مجھے خود بھی یاد نہیں، کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں اس کو خود بھی. ہونا کیا چاہیے کہ جب شیخ کی طرف سے کوئی تحریر نکلے وہ خوش قسمتی سمجھیں ہر مرید، اور ہر مرید کے گھر کے اندر، ہر مرید کے الماری کے اندر شیخ کی سارا لٹریچر ہونا چاہیے. پمفلٹ سے لے کے سب چیز باقاعدہ گھر کے اندر، کیونکہ اس کے فیوزات پہنچتے ہیں. یہ آپ بتا دوں، وہ گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں نہ ہو پڑھ سکتے ہو، اردو آپ کو آتی ہو نہ آتی ہو، انگریزی آپ سے پڑھ سکتے نہ پڑھ سکتے ہو، گجراتی میں لکھا ہے گجراتی آپ کو سمجھ آتی ہو نہ آتی ہو، لیکن جو تحریر نکلی شیخ کے پاس سے، آپ کو اتنا اچھا انتظام اللہ نے کر دیا ہے. کیسے لوگ سسٹم ہے اس طرح چھاپ دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، ماشاءاللہ لکھ لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کر رہے ہیں لوگ. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، میں خود حیران ہوتا ہوں. میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ جب میں باتیں کر رہا ہوں وہ تحریر کی شکل میں آ جائیں گی. سب بے احتیاط نکلی باتیں، لیکن لکھنے والے ایک ایک لفظ لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کاٹ کیوں دیتے؟ کہتے نہیں کاٹنا نہیں، آپ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی فائدہ ہے مخلوق کو، انہیں چینج کرتے. تو وہ باقاعدہ آپ دیکھیں آپ کس طرح لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ کتنے بڑے بڑے علماء کا حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچیں یہ کرنے کے لیے. اور جو مرید ہیں جن کو فائدہ ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں، لٹریچر کوئی نہیں، کتابیں کوئی نہیں، پتہ نہیں کیوں نکلتی ہے. تو فیض کہاں سے پہنچے گا؟ یہ میں ویک پوائنٹ بتا رہا ہوں جس سے انسان کبھی چل نہیں سکے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے ہم. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ذکر شکر کرتے رہیں گے، لیکن جو جس منزل کے آپ مسافر ہیں اس منزل کو نہیں حاصل کر سکیں گے جب تک اس اصولوں کو نہیں پکڑیں گے. نقش بندی سلسلے میں چلنا ہے تو فنا فی المشائخ ہونا پڑتا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے بس، اور کوئی اس میں ہے ہی نہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ہی چیز تھی، سبحان اللہ، نظر میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، اللہ، لڑکی میری اور عقد آپ کا ہو، جیب میری اور خرچ آپ پہ ہو. عجیب اللہ نے اس کو عشق دیا تھا. اب سے لے کے ازل تک یہی ایک خواہش آپ کی رہی ہے الحمدللہ. فنائیت، مٹ جانے والا اپنے شیخ پر. جہاں ذہن بھی کام نہیں کرتے، ذہن بس محبت کی انتہا، اپنے شیخ میں فنا انسان. تو یہ نقشبندی سلسلہ فنائیت شیخ پر ہے، اسی میں کامیابی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا. یہ مٹ جاؤ اللہ، آپ جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں مٹ جانا ہے. تو پھر ہر لٹریچر ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہے میں کہوں گا آپ سے خریدیں، مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس پیسے آ رہے ہیں یا مجھ سے میرے جیب میں جا رہے پیسے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. بلکہ یہ تو بیچارے رکھتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں کہ بھائی کم سے کم کر دیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری کتاب حضرت جی کی چھپتی ہے، اکثر ہمیں خرچ آئے 6 پاؤنڈ، تو یہ قیمت کیا رکھی جاتی ہے 5 پاؤنڈ. 1 پاؤنڈ ہم جیب سے دیتے یہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس میں کم کر دیتا ہوں. بعض دفعہ کہتے ہیں جی بہت کم کر رہے ہیں آپ. اب بعض فری چلنا دیتا ہوں. کوئی الحمدللہ نہ کبھی چندہ مانگتے ہیں نہ کچھ. اللہ کا فضل ہے، بہت کروں الحمدللہ. کوئی آپ سے چندہ مانگا ہے؟ کتنی کتابیں چھپ چکی ہیں، مانگا ابھی بھی چھپی الحمدللہ. بھائی کہ اور کتاب زبردست نکلے گی انشاءاللہ، اس پہ انتظام کر لیا. تو ہونا کیا چاہیے، ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو وہ اصول بتا رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں اس سے. یہ بتا رہا ہوں کہ کل آپ کو کمی محسوس نہ ہو جائے اپنے سلسلے کے اندر. عورت مرد سب کے جیسی سب کے آرڈر اب ہے ہی. ہم نے لکھی ان لوگوں نے اپنے مریدین کے لیے ہوتی ہیں چیزیں، تاکہ ان کو روحانیت میں فضل پہنچے. اور ہمارا انگلش اردو دونوں ہوتی ہے، موجود ہو اور پھر برخدانی بھی ہو، کبھی چلتے پھرتے اس کو دیکھتے بھی رہو. صرف زیارت ہی کرتے رہو تو فیض اتر جاتا ہے. یہ ہے تصوف. مشائخ خواجگان الحمدللہ کیا خوبصورت لفظ ہے. یہ خواجگان جو ہے ہمارے، ان کے نام ہمیں ازبر یاد ہونا چاہیے.
ہمیں سلسلہ یاد ہونا چاہیے. اور جس وقت رات کو اٹھیں آپ تہجد میں اپنا ذکر شروع کریں, اپنے شعروں کو پڑھیں, ان شعروں کو دہرائیں ذہن کے اندر, سجدے پہ قائم رہیں. دن میں نہیں تو کم سے کم ہر دوسرے دن اس سجدے کو ضرور پورا نہ پڑھ سکیں تو کچھ اشعار پڑھیں ذکر سے پہلے, تیار ہو کے بیٹھیں. تو اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ ہجوم اترتا ہے مشاہد کا. آگے بات کر دوں, صوفی جاتے ہیں موجود ہو جاتے ہیں, اتنی محبت کرنے لگتے ہیں. دیکھے لوگ, یہ بہت دنیا عجیب ہے. میں بتائیں یہ تو سو بڑے عجیب دنیا ہے, یہاں سب پردے اٹھ جاتے ہیں انسان کے. ہاں, لیکن یہ کہ انسان پہ یقین سے ساتھ چلے. تو پھر اس کے بعد جب خواہش کرے, اسی لیے دیکھیں کتنی سپشٹ جلال ہے, کہ اتنی عزت احترام ہے کہ ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں دے گی کہ ہر آدمی بیٹھ کے پہلے ختم خواجگان کرے پھر ذکر کرے. نہیں, اس کے لیے صرف اسی مجمع میں جہاں کوئی شیخ ہوگا وہی کرا سکتا ہے. اکثر کہتے ہیں جی ہمیں بتا دیں کلمات, ہم بھی پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے. کیا بتا دیں, ہے ہی نہیں سکے, سلسلہ ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہے. تو خاص اس وقت کے لیے رکھیں کہ جب جمع ہو جائیں لوگ, شیخ آ جائے, تو تاکہ جب یہ خواجگان کس پڑھیں تو تمام مشائخ فوراً پہنچ جائیں, وہ بھی اپنے روحیں پہنچ جائیں. فیض بالمصافہ فیض لوگوں کو پہنچائے ان کی نیتوں کے مطابق, ان کے اخلاص کے مطابق, ان کے یقین کے مطابق. شیخ نے دیکھا کہ جس کو میں ذکر کراتا ہوں تو جس کو میرے سینے سے نور نکلتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ مجمع میں میرے 100 آدمی ہیں, تو کسی کے پاس دریا کی طرح نور جا رہا ہوتا ہے میرے سینے میں سے, لائٹ جاری ہوتی, اور کسی میں اتنی باریک ہوتی ہے کہ تنکے کے برابر جاری ہوتی ہے. تو کل میں رجوع کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ کسی کو اتنا نور جا رہا ہے کسی کو تنکے, حالانکہ یہ تو بڑا اچھا نظر آتا ہے مجھے. فرمایا یہ کیفیت اندرونی کیفیت ہیں, یہ فیض اندر سے اندر جاتا ہے. تو جو جس کے پاس کم جا رہا ہے وہ اس کی صلاحیت میں ہے ہی اتنا, اس کا یقین ہی اتنا ہے, اس کا اپنے شیخ سے تعلق ہی اتنا ہے, تو جائے گا کیا اس کے پاس. یہ ان کو ملتا ہے جن کے وجود اپنے شیخ کے اندر فنا کیے ہوتے ہیں, اسی قدر فیوز کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری تیاری پر ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, کون سا ذکر کرنے جا رہے ہیں, اپنے شیخ کے سامنے بیٹھیں گے, کس طرح بیٹھیں گے, کیا ادب ہوگا. جس قدر اس میں اعتقاد چلتا ہے الحمدللہ, یہی سب سے بڑی کتاب اس کی. منزلیں بڑی ہیں اس کی, اللہ کے فضل سے اس کی بہت بڑی منزل ہے. تو یہ جب ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ جب میں کرتا ہوں ختم خواجہ کے مختصر طریقے سے, تو ان کا ہمیں لازم ہے ہم پر کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں کہ ہم, چونکہ یہ وہ اس دنیا میں پہنچ گئے ہیں جیسے یہ اصول ہے کہ بھئی جب اپنے شیخ سے ملتا ہے یا ہدیہ کرتا ہے یا گفٹ کرتا ہے, یہ محبت کے معاملات ہیں نا سارے, تو محبت کو اپنی محبتوں کو بڑھاتا ہے اپنے مرید اپنے شیخ سے, ہوک بائی کورک ہر طریقے سے چاہتا ہے وہ بڑھے میرے شیخ سے, کیونکہ اس کو لالچ ہے میرے جتنی میری محبت بڑھے گی شیخ کی توجہ میری طرف ہوگی. تو یہ تو سسٹم ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم سب محتاج کیا ہے کہ بھئی اتنے بڑے جو ہمارے شیخ ہیں جن سے ہمیں پاس پہنچنا ہے, تو ہم ان کو کس طرح راضی کریں, کیا تحفہ پہنچے. اب وہ دوسری دنیا میں ان کے پاس جو سب سے عظیم تحفہ کیا ہے وہ قرآن کا تحفہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں سارے قرآن کلمات بڑے اعلیٰ درجے کے, سارے اس میں اعظم ہیں. یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان کے ہیں. سبحان اللہ. جو کتنا مشایخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم جن سے ابتدا کرتے ہیں سلسلے قادری کے سلسلے کے ماں. جب ختم خواجگان ہو تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو میں کلمات پڑھ رہا ہوں آپ فوراً اس شیخ تک اپنی رسائی لے جائیں. رسائی سمجھتے ہیں, یعنی اپروچ کریں اس تک اپنے خیالات کے ساتھ. آپ کو ان کا نام پتہ ہو, ان کی کیفیت پتہ ہو, یہ کون سے حضرت ہیں جن کا ہم ختم کر رہے ہیں, ان کا نام گرامی کیا تھا, تھوڑی ہسٹری پتہ ہو الحمدللہ. جیسے ہم نے عبد القادر جیلانی کو پڑھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہر ایک کو پتہ ہو کہ آپ کس شیخ کا ہم ختم کر رہے ہیں. یہ فلاں شیخ کا ختم ہے. ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد کو جو ہے صبح دوسرا کلمہ, ہاں یا لطف ادرک لطف الخفی, یہ پڑھتے ہیں نا,
یہ کس کا ہے؟ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کا ہے. ان کو ہدیہ پہنچایا جا رہا ہے ذکر کرنے سے پہلے. ابھی ذکر تو شروع نہیں ہوا, تیاری کی جا رہی ہے ذکر کی کہ حضرت یہ ہدیہ قبول فرمائے, کچھ ہمیں ہماری جھولی میں ڈال دے, فقیر آئے ہوئے ہیں. جیسے سے فارغ ہوتے ہیں نور بن کے ان کے پاس پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی جنت میں بیٹھا ہوگا, کوئی اپنے صحابہ کی محفل میں بیٹھا ہوگا, کوئی نبی پاک کے پاس بیٹھا ہوگا, تو خوشی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ سنو فلاں جماعت نے مجھے یہ بھیج دیا. تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ سنیں ایک طریقہ اس کا. جس وقت ہم یہ بھیجتے ہیں حضرت خواجہ کو ہم نے بھیجا, یا خف لطفی لطفی خفی, بہترین کلمہ. جس وقت ہم نے پڑھا تو وہ نور بنا, نور کی تشتی میں سجا. اب وہ بیٹھے ہیں محفل میں بارگاہ رسالت کے اندر, وہ تو وہیں ہوتے نا سارے. اب وہ کیا کرتے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, اس کے پاس ایک نور آ رہا ہے زمین سے اٹھتا ہوا. اب وہ نور کو دیکھتے ہیں, سارے متوجہ ہوتے ہیں صحابہ, اور اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے فقیر کی طرف. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ جب نور اس کے پاس آ جاتا ہے وہ اس کے اپنے گودی میں جمع کرتا ہے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھے بھیجا ہے, میں آپ کو ہدیہ فرماتا ہوں اپنے مریدوں کی طرف سے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب ان کو دیا جاتا ہے نبی پاک کو, آپ بہت خوش ہوتے ہیں. یہی جماعت تو بھائی بڑی زبردست ہے, آؤ مل کے ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ختم خواجگان کی کیفیتیں بتا رہا ہوں. اب آپ کو دیر سے آ رہا ہے, وہ آنکھیں ملتا ہوا آ رہا ہے, کوئی ٹانگ ہو جاتا آ رہا ہے, کوئی لوگوں کے اوپر چڑھ گیا, کوئی کونے میں بیٹھ گیا, ادھر بیٹھ گیا, ہلکے میں جگہ خالی ہے. وہ تہذیب ہے. اتنا بڑا اللہ کا کرم ہم پہ ہو رہا ہے, ہمیں ادب ہی نہیں کیسے بیٹھے. ہلکے کا خیال رکھیں, بیچ میں گیپ نہ ہو, کونوں گھدروں میں نہ جائیں, تمیز کے ساتھ بیٹھیں, ادب کے ساتھ بیٹھیں, بہت جم کے بیٹھیں. اتنا بڑا فیض آ رہا ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں یا باقی انت الباقی, ظاہر سلسلے کے ہیڈ ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں, تو پھر یہی نور بن کے وہ جس محفل میں وہاں جاتا ہے, وہ پھر اٹھاتے ہیں, پھر نبی کو پیش کرتے ہیں. تو جو جماعت ایسی ہوگی ہر وقت یہ کام کرتی ہے اور ان کو بھیجتی رہی ہوگی, تو مجھے بتا کیا حال ہو جاتا ہے اس جماعت کا. سبحان اللہ. پترو یاد ہی کرو گے کہ کیا چیز تھی. حضرت نے کیا آدمی تیار کیا تھا, الحمدللہ کیسا کرم فرمایا تھا اس زمین کے اوپر. سوچ نہیں سکتا, پیاسی زمین, بنجر زمین تھی, کتے گدھے نظر آتے تھے ساری دنیا. آج یہاں سے تحفے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت. اب آگے جن کو بہت بڑا مقام ہے مشائخ حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, مجدد لسان. تو اتنے خوش ہوتے ہیں تمام کی, لو جی مجدد کا تحفہ آ رہا ہے ہماری طرف. جب وہاں سے پہنچتے ہیں, ختم شریف سے پہنچتے ہیں, جہاں پھر وہاں سے واپس جواب ہوتا ہے مجدد کا اپنی جماعت کی طرف. اس کے بعد پھر اگلا ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کون ہے؟ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ کے فرزند جو آپ کے جانشین تھے, حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ. لاجواب شیخ گزرے, لاجواب. 9 لاکھ کے قریب ان کے ہاتھ پہ لوگ تھے, اس سے بھی زیادہ جو بیعت ہوئے تھے, جن میں اکثریت بادشاہوں کی تھی زمانے کی. ایران, فارس, اس قسم کے بادشاہ کے پاس آ کے بیعت ہوئے تھے. عجیب و غریب سب تھے. خود اپنی حیات میں فرماتے تھے کہ میرا بیٹا عجیب ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے اس کے عجیب انوارات آسمانوں پر جو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا کچھ دیا ہوا اس شخص کو. تو اس کے بعد ہے اگلا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ تو مجھے بڑے محبوب کے نام ہی بہت پیارا ہے. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ. زندگی ملتی ہے تھوڑی میری ان کی. یہ شہنشاہ مغل خاندان کے خود مغلیہ تھے. یہ شہنشاہ وقت کے زمانے کے, یہ خود شہنشاہ خاندان سے تھے, خود بادشاہ تھے. اور کیا فقیری اختیار کی. سبحان اللہ. ان کا تو ایک ہی منظر دیکھ رہے کہ جس کا مرید ایسا ہو, جس نے ایسی تفسیر دل لکھ دی ہو کہ جس کا کوئی جواب ہی نظر نہیں آتا. قرآن کیسے, یہ کمال اس نے کی ہے. اور
اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر مظہری. دیکھیں یہ ہوتا ہے عشق. آپ دیکھیں کس طرح فنا ہوتا ہے انسان اپنے شیخ کے ساتھ. قدم نہیں اڑتا, ہر سانس میں بس شیخ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر اگلا جو ہم ختم کرتے ہیں یہ ہے اللہ اکبر یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضرت عبداللہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تھا ان کے خلیفہ اجر حسن مرزا. بہت عجیب و غریب بزرگ تھے, بڑے کمالات تھے ان کے. ان کا ختم ہے. اس کے بعد آتے ہیں پھر ہمارا افغانستان کی طرف سلسلہ آ چکا تھا, تو ہمارے شیخ حضرت دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ. آگے پاکستان میں سلسلہ آ چکا ہے. یہ ہے اسماعیل ڈیرہ اسماعیل خامنی کا مزار شریف ہے, کابل سے تشریف لائے تھے حضرت دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ. ان کا ہم ختم ہم پڑھتے ہیں. وہ ہے زبیلا تجنی فردوں وانت خیر وارسی. یہ ان کا ختم ہے, بہت خوبصورت. پھر اگلا ختم پڑھتے ہیں, یہ بھی پاکستان میں جو مشائخ میں سے مشائخ ہیں, حضرت عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں حضرت فضل القشری رحمۃ اللہ جاتے تھے, ان مشائخ کے پاس جاتے تھے. حضرت فضل القشری رحمۃ اللہ ان سے فیض ملا ہے ان کو. ان کا ختم ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ان کا ختم ہے. اب پتہ چلا آپ کن کن کے ختم پڑھتے ہیں. یاد کریں ان کو, ناموں کو یاد کریں. جب میں کوئی کلمات پڑھوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا ختم کیا جا رہا ہے. مست ہو جائیں اس کے نام کے اوپر, فقیر بن جائیں اس کے در کے, کیونکہ اس نے آپ کا ختم پہنچانا ہے. اب یہی نہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک انسان جس ختم کو پڑھ رہا ہے ہر ایک کا نام پیش کیا جائے گا سرکار کے دربار میں. اس نے بھیجا ہے. آپ جتنی پیار سے پڑھیں گے, جتنے ادب سے پڑھیں گے, اور جو لیٹ آئے گا اس کے کان کھینچے جاتے ہیں. یہ مرید ہے, اتنے وسوسوں کے ساتھ آتا ہے, اس کو یہ یقین ہے, ریجیکٹ کیا جاتا ہے. وہ پسند نہیں کرتے اس کو, شاید بند کر دیتے ہیں اس کے فیض کو, سینہ ڈھانپ دیتے ہیں, مسافظ پیدا کر دیتے ہیں, اس کے دل میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں سلسلے کی. یہ نشانی ہے, کدورت پیدا کر دیں گے اس کے دل کے اندر. یہ بدتمیز ہے, تو ادب ہی نہیں اس میں. کہاں سے کہاں پتہ نہیں اس کو کس دربار میں جا رہی ہیں چیزیں, سب سن رہے ہیں باتیں. یہ کلمات اتنے عظیم کلمات ہیں, یہ تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹے کلمات ہیں قرآن کے, معمولی چیز تو نہیں نا ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ختم. یہ تھے حضرت فضل القشری رحمۃ اللہ کے شیخ تھے. سبحان اللہ. یہ موسیٰ ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہے, ان سے کتاب میں پڑھے نا آپ نے. اس کے بعد حضرت فضل القشری رحمۃ اللہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کیا عجیب چیز ہے. ان کے ختمات ہے. اس کے بعد پھر ہمارے حضرت کہتے ہیں ماشاء اللہ حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ علیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عجیب دیکھیں کتنے کلمات ہیں, اللہ کو کتنے پیارے ہیں محبوب کلمات, آپ سوچیں. تو اس کے بعد ناچیز کا ایک کلمات ہے, اس کو بھی پڑھا, اچھی بات ہے, وہ بھی اس سے فیض پہنچتے ہیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. بہت بلند کلمات ہیں, پڑھنے والے کے لیے اتنے فضائل ہیں اس کے, اس کلمات کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ یاد میں بیٹھتا تھا اکثر, مسجد میں بھی جائیں, ممبر رسول کی طرف جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ممبر رسول, تو جہاں نماز ہے, جہاں نماز پڑھاتے تھے نبی پاک جہاں نماز ہم جہاں جا کر نفل پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ جو اوپر جگہ ہے نا وہاں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ.
وہ جگہ منتخب کی اس کلمے کے لیے. تو یہ کلمات نہیں پڑھیں. امید ہے یہ چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی الحمدللہ. بیچ میں ذکر کرتے کرتے دھیان آ گیا کہ میں آپ کی توجہ دلاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے آپ فیض حاصل کر سکیں. اپنے مشائخ سے محبت پیدا کریں. دعا پتہ مشائخ کیسے کرتے ہیں؟ میرا خود بھی معمول ہے. یا سن لیں آپ. یا اللہ جو بھی سلسلے سے اور اپنے شیخ سے جس قدر محبت خدمت عطاعت رکھتا ہے اسی قدر اپنی رحمت کی طرف نازل فرما. بالکل فیئر ہے وہ. بالکل فیئر بات کرتا ہے مشائخ. ہر شیخ کہتے ہیں کہ جو اپنی اہلیت بناتا ہے اور سمجھتا ہے بندہ نہیں ہے عورت ہو یا مرد جس کو جتنی خدمت کرتا ہے جتنی محبت رکھتا ہے جتنا عقیدہ رکھتا ہے جتنا رکھتا ہے تیرا ہی معاملہ ہے اسی قدر تو فیضان پہنچانا شروع کر اس کو. یہ دعائیں ہوتی ہیں شیخ محمد سے. جو ناکار ہیں بیکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کارا بنا دے ان کو بھی اس قابل کر کے وہ بھی اس سے فیض حاصل کر سکے. میرے بھائیو یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے تو اس کو وقت کو ضائع نہ کریں. اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. کبھی بھی نہ سوچیں کہ یار میں کچھ نہیں فیل ہو گیا کیا ذکر میں جاؤں. بالکل جہاں آپ دیکھیں کہ ڈاؤن ہو رہے ہیں دل میں کیفیت زیادہ جائیں سمجھیں کہ شیطان حملے کر رہے میرا جانا وہاں خالی ہو سکتا ہی نہیں. مردہ سا کیفیت میں جاؤں بے کیف ہو جاؤں ذکر بھی نہ کروں ٹوٹتا جاؤں میں وسوسوں کے ساتھ جاؤں بس میں نے پہنچنا ہے. میرا پہنچنا جو ضائع نہیں وہ قبول ہی قبول ہو جاتا ہے. کبھی نہ اس وجہ سے نہ کریں. ہاں بیماری ہو گئی کوئی مجبوری ہو گئی کوئی پریشانی ہو گئی نہیں. سب سے افضل پہنچنے کی کوشش کریں. خوشبو لگا کر کلمات پڑھتے درود شریف پڑھتے ذوق کے ساتھ الحمدللہ. اللہ نے پھر ایک مجلس دے دی. اللہ نے پھر ایک مجلس دے دی. اس کی حاضری کہاں ہوگی بارگاہ رسالت تک جائیں گے. باتوں میں یقین آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سٹوری لگ رہی ہے. آنکھ سے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. عقیدہ پیدا کریں. ہاں یہ تو پردے ہیں اس میں کیا ہے اٹھتے کو دیر لگتی ہے. اتنے پکے سچے ہو جائیں اندر پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بات دیکھیں ہم اس لیے نہیں کر رہے. ہمیں تو آئے نہ آئے نظر ہم نے تو کرنا ہے. ہم نے تو محبوب کو تلاش کرنا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سوچو کہ محبوب کو پائیں یا نہ پائیں. حضرت کی فکر بتا رہا ہوں. محبوب کو پائیں نہ پائیں ملے نہ ملے لیکن اپنی تلاش سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ اس کی فکر کہ پیچھے ہٹنے کیا معاملہ. ہم اس سے آئے ملے نہ ملے پائیں نہ پائیں چھوڑنا نہیں. ہم تو لگے رہیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے اس سلسلے کے بارے میں. تو سب لوگ نمبر 1 شجرا یاد کریں پڑھیں پڑھا کریں. ذکر سے پہلے پڑھا کریں. ختم خواجگان میں بڑے شوق سے شامل ہوا کریں. ختم خواجگان کرتے تمام مشائخ جن کا ذکر کیا جائے فوراً ان کو بھی ذہن میں لائیں پڑھیں. اور جتنا بھی لٹریچر چھپے جس وقت بھی چھپے جیسے بھی چھپے جس زبان میں چھپے وہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. برکت کے طور پہ فوراً اس کو رکھ لیں ہر آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جتنی بھی زندگی کے سانس باقی ہیں اس سلسلے کے ساتھ رہیں اور رہیں بھی تو اس سلسلے کے ساتھ ہمارا آخر ہوتی اسی سلسلے کے ساتھ. تمام کے ختم تو میں نے بتائے اور ایک ختم رہ گیا. امام الانبیاء سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم. آپ کا ختم بھی ہے. آپ کا ختم کون سا ہے؟ آپ کا ختم وہ ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کرو. یہ جو درود ہم نے پڑھا ہے یہ ختم شریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وحظنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واحشرنا بزمرته يا كريم يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا 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 يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.